السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے، عافیت سے رکھے۔ ہر تکلیف، ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آزمائش سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج آپ کے سامنے بدلے ہوئے وقت میں حاضر ہوں۔ ابھی تک ہماری یہ کلاس رات میں ہو رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ آج سے یہ کلاس اب اسی ٹائم ہوا کرے گی، کیونکہ اب تقریباً رمضان کا جو آخری حصہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اب اس میں لوگوں کی جانب سے بہت تقاضے آتے ہیں، بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور رات میں تراویح کے بعد جو ہے پھر آپ کے سامنے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں کوئی دعوت ہے یا کہیں کوئی قرآن مکمل ہو رہا ہے، کہیں دعا ہے، کہیں بیان ہے، ان معاملات کی وجہ سے پھر رات میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے وقت بدل دیا۔ اب انشاءاللہ اس ٹائم آپ کے سامنے روزانہ حاضر ہونا ہوگا، اور یہ شروع سے ہم نے پالیسی رکھی تھی کہ 24 گھنٹے سبق یوٹیوب پر موجود رہے، تاکہ جو جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے اپنی سہولت کے مطابق اس ٹائم پر وہ سبق دیکھ لے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے تو بہرحال وہ سہولت جو کی تو ہے، بس ٹائم بدل گیا۔ اب رات کو آنے کے بجائے اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ تو آج سے انشاءاللہ اپنا کلاس کا جو ٹائم ہے یہی رکھتے ہیں۔ دوسری بات، بہت ممکن ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا ہو جائے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہو گیا تو پھر کلاسز کا سلسلہ یا تو ختم کر دیا جائے، یا ایک طریقہ ساتھیوں کی جانب سے جو بتایا گیا وہ یہ کہ میں اپنی طرف سے کلاسز پڑھا کے ریکارڈ کر کے دے دوں، اور وہ اپنے حساب سے کلاسز جو ہیں وہ شیڈیول کر کے لگا دیں گے۔ تو اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ یا تو اعتکاف سے پہلے اپنے رمضان کورس جو ہے یہ مکمل کر لیں گے، اور نہیں تو پھر ساتھیوں کی اس ترتیب پر عمل کر لیں گے۔ میں آج سے 1 کے بجائے 2 کلاسز پڑھا دوں گا، اور یہ اپنے حساب سے لگا دیں گے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ ایسا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ اور نہیں تو اگر اعتکاف میں بیٹھنا نہیں بنا پھر تو آپ کے سامنے حاضری ہوتی رہے گی۔ لیکن رمضان المبارک کے متعلق ابھی بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے لانی ہے، رکھنی ہے، اور اگر ان ساری چیزوں کو لانا ہے تو پھر مجھے اعتکاف چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں، اللہ پاک کوئی ایسی صورت بنا دے کہ وہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے، دونوں معاملات بن جائیں۔ اللہ سے دعا کریں۔ بہرحال اب جو اس وقت آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے، تو یہ جو قرآن کی تفسیر کی کلاس ہے یہ آپ کے سامنے رات میں آئے گی۔ جو تفسیر اس ٹائم آپ کو مل رہی تھی وہ اب رات میں ملے گی۔ دونوں کلاسز کا ٹائم بدل گیا کیونکہ وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آج جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہماری اس کلاس میں، ہمارے سبق میں انشاءاللہ سحری کے متعلق بات ہوگی۔ سحری یہ ایک بہت اونچا عمل ہے۔ ضرورت میں تو دیکھا جائے ضرورتاً تو آدمی اس کو کھاتا ہے، کھانا اور پینا اپنی ضرورت کے لیے ہے، لیکن اگر انسان اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کھائے، برکت سمجھ کے کھائے، تو انشاءاللہ اس کھانے میں ثواب بھی ہے، اور اس سحری کے بڑے فائدے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں آپ کے لیے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کا ثواب اس کے اندر ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے،
کھانے میں بھی برکت ہے اور اس وقت میں بھی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور یہ سحری کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کا کھانا برکت ہے، سحری کا کھانا برکت ہے، چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی کو کچھ بھی نہ ملے نا تو سحری کی نیت سے پانی کا ایک گھونٹ پی لے، یہ بھی سنت میں شامل ہے، اس سے بھی سحری کی برکتیں مل جائیں گی اور اس سے بھی سحری پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو لہٰذا اگر خالی پانی بھی پی لیا سحری کرنے کی نیت سے تو اللہ کے حکم سے بندے کے لیے یہ چیز بھی کافی ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، سحری کھا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، ہلم الغداء المبارک، کہ آؤ یہ غدائے مبارک ہے، یہ مبارک کھانا ہے، اس میں تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو روایت سے پتہ چلتا ہے، ان روایتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سحری برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل بھی ہے، سنت بھی ہے، کئی ثواب ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ سحری کھانے کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ سحری کھانے کا جو میں بتا چکا ہوں، یہ سنت پر ثواب ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا۔ ایک سنت اگر آدمی زندہ کر دے جو معاشرے میں ختم ہو چکی ہے، اس کو زندہ کر دے تو 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے اس کا، کہ سنت کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا، روزہ رکھنے میں آدمی کو طاقت ملتی ہے۔ ایک وہ بندہ جو سحری کیے بغیر ہی روزہ رکھ لے، اور ایک وہ بندہ جس نے سحری کر کے روزہ رکھا ہے، روزہ تو دونوں کا ہو جائے گا اگر روزے کی نیت ہے تو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آسانی سے روزہ کون پورا کر سکتا ہے، وہ کہ جس نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہو، یا وہ کہ جس نے سحری کر کے روزہ رکھا ہو۔ لہٰذا سحری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سحری کرنے والے روزہ دار کو روزے کے اندر کچھ نشاط اور کچھ طاقت مل جاتی ہے، کچھ حوصلہ مل جاتا ہے، کچھ انرجی مل جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ سحری کرنے کا وہ یہ کہ انسان جو سحری کرنے کے ارادے سے جاگتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ شب بیداری کر کے کچھ عبادت کر لیتا ہے، کچھ نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ ذکر کر لیتا ہے، کچھ تلاوت کر لیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلو سحری کے لیے اٹھا ہوں تو کچھ اللہ اللہ بھی کر لوں۔ تو سحری کا ایک فائدہ یہ کہ مفت کی عبادت بھی مل جاتی ہے کھانے کے ساتھ ساتھ۔ عام دنوں میں رات کے اس پہر میں اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، رمضان میں اٹھنا آسان ہوتا ہے، تو وہ شخص جو عام دنوں میں فرض بھی نہیں پڑھ پاتا، رمضان کے اس ٹائم اٹھ کر وہ تھوڑی بہت نفلی عبادت کر کے تہجد میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ یہ سحری کا تیسرا فائدہ ہے۔ سحری کرنے کا چوتھا فائدہ اہل کتاب سے مخالفت، یہودیوں سے، عیسائیوں سے مخالفت۔ اور یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کو، دونوں کو۔ یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی روزہ رکھتے ہو، لیکن تم ان کے روزے میں مخالفت کرو، وہ یہ کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کرو، تم سحری کر کے روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت میں بڑا زور دیا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بالکل الگ رکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہودی جو ہیں وہ عورتوں کے پاس، جب ان کو خواتین کو ماہواری آتی ہے اور پیریڈز آتے تو یہودی تو ان کے پاس بھی نہیں جاتے، پاس جانا تو چھوڑیے، ان کو بات تک نہیں کرتے، ان کے ہاتھ کا کھانا تک نہیں کھاتے، ان کو ایک الگ کوٹری میں کمرے میں بند کر دیتے، بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیتے۔ اور عیسائیوں کا کیا معاملہ ہے، پیریڈ آئیں یا نہ آئیں خواتین کو بالکل ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں، اپنی ضرورت پوری ہونی چاہیے، کوئی پرہیز نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے الگ رکھا کہ عورتوں کو بالکل اچھوت نہ بناؤ اور عورتوں سے بالکل ہی فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تمام ضروریات پوری کرو، فقط
وہ ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو قائم نہ کرو. اس میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی مخالفت ہو گئی. اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی، جیسے ہم عقیقہ کرتے ہیں بچوں کا، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے. یہودیوں عیسائیوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، جب بچے کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے عقیقے میں، تو اس جانور کے خون میں روئی کو ڈبو کر وہ روئی، خون میں سنی ہوئی روئی بچے کے سر پر لگائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بچے کے سر پر خوشبو لگاؤ، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. یہودیوں میں تو جو ہے وہ خون لگایا جاتا ہے، اور عیسائیوں کیا کوئی پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا کوئی کلر لگایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تم خوشبو لگاؤ. ایک چھوٹی سی وہ روایت ہے کہ جب اذان کا موقع آیا، شروع میں تو صحابہ کرام مسجد آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اذان تو تھی نہیں نماز کے لیے، بس نماز آ گئی تھی معراج کی رات میں. صحابہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، کوئی گھڑیاں وڑیاں بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول حجرے سے نکل کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے، بس یہی نماز تھی. پھر ایک موقع آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو مشورہ ہوا کہ ناقوس بجایا جائے. کسی نے کہا کہ پہاڑ پر آگ جلائی جائے. آپ نے سب کے مشورے رد فرمائے. صحابہ کرام مشورے دے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ناقوس بجانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور پہاڑ پر آگ جلانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. تو کوئی مشورہ نہیں ہوا. ایک صحابی جو ہے وہ اسی فکر میں سو گئے. میں نے سیرت کے اندر یہ پورا واقعہ بتایا تھا، وہ سیرت کورس کے اندر. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ناقوس بیچ رہا. تو میں نے اس سے کہا ناقوس بیچو گے؟ تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو اذان نماز کی طرف بلاؤں گا. تو اس نے کہا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ تو صحابی کہتے ہیں بتاؤ. تو کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان کے وہ الفاظ اور کلمات وہ سکھائے. صبح اٹھ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا. آپ نے فرمایا یہ طریقہ بہت مناسب ہے، بلال کو یہ الفاظ سکھاؤ کہ اس لیے ان کی آواز جو ہے وہ بلند ہے. یہودیوں عیسائیوں کے طریقوں کو پسند نہیں کیا عبادت کے لیے بلانے کے لیے لوگوں کو. لہٰذا یہ چوتھا فائدہ ہے. پانچواں فائدہ کہ سحری کھانے سے انسان کی بد اخلاقی سے حفاظت ہوتی ہے. سحری کھانے سے اب دیکھیں کوئی آدمی بھوکا پیاسا روزہ رکھ لے چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص کچھ کھا کے پی کے روزہ رکھے تو تھوڑا سا نشاط ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور وہ جلدی غصہ چڑچڑا پن نہیں آتا، جلدی غصہ نہیں آتا، اور بد اخلاقی سے محفوظ رہتا ہے. اچھا، چھٹا فائدہ سحری میں اٹھنے کا کہ بندہ دوسرے کو بھی سحری کروا سکتا ہے، دوسرے کی میزبانی کر سکتا ہے، اس کو اپنا مہمان بنا سکتا ہے. صدقے کا ثواب ملنا یاد رکھیے گا. کسی بھی شخص کو جو روزہ رکھنے کی نیت رکھتا ہو، اس کو اگر ہم سحری کروا دیں، یہ سحری کا کھانا وغیرہ پہنچا دیں، تو اس میں ہمارے لیے صدقے کا ثواب ہے. یہ 6 فائدے ضرور بھی ضرور ملتے ہیں ہر سحری کرنے والے کو. سنت کا ثواب ہے، روزہ رکھنے کی طاقت مل جاتی ہے، شب بیداری کی توفیق مل جاتی ہے، رات کو عبادت کرنے کی، اہل کتاب کی مخالفت ہے، بد اخلاقی سے حفاظت ہے، اور دوسرے کو سحری کھلا کر صدقے کا ثواب پانے کا موقع بھی ہے. تو جس میں اتنے فائدے ہوں اس عمل کو چھوڑنا. کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو جان بوجھ کر سحری میں اٹھتے ہی نہیں ہوتے ہیں، ذرا طاقتور ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اس کو اپنی کمال اور خوبی سمجھتے ہیں، تعریف کرتے کہ میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ تعریف کی چیز نہیں ہے، یہ کمال کی چیز نہیں ہے بھائی، یہ محرومی کی بات ہے. تھوڑی دیر اٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اٹھ کر کچھ نہ کچھ لے لینا ضرور چاہیے، تاکہ سنت کا ثواب ملے اور یہ سارے فائدے ملے جو میں نے بتائے تھے. بہت سارے لوگ تو رات ہی میں تراویح پڑھ کے کھا پی کے سو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہو گئی ہماری سحری. وہ سحری کا وقت نہیں ہے، وہ سحری کا ٹائم نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو لہٰذا یہ فائدہ تو اپنی جگہ رہے. اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سحری اٹھ کر سحری کرتا ہے، سحری کے وقت میں جاگتا ہے اور کھاتا ہے اور پیتا ہے سنت کی نیت سے، تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کھانا بہترین سحری ہے، اس لیے سحری کے اندر بھی کچھ کھجور وغیرہ لے لینی چاہیے، چاہے ایک دانہ لیں، کھجور لے لیں، سوکھی ہوئی کھجور چھہارا لے لیں. اس سے بھی اگر ہم نے اپنا کوئی معاملہ کر لیا تو انشاءاللہ سحری کرنے کا اس سے بھی یہ بھی ایک فائدہ ہے. اور روایت کے اندر سحری کے اندر کھجور کھانے کا یہ ثبوت ملتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ گھر کے اندر کھجوریں وغیرہ ہم رکھتے ہیں نا رمضان کے دنوں میں، سحری میں ایک آدھ لے لینی چاہیے، 2-3 بھی لے سکتے ہیں، باقی اگر ایک بھی لے لیں تو بہت ہے. آپ جانتے ہیں سحری کیسے ملی مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو؟ میں نے شاید بتایا تھا کہ پہلے تو صرف عاشورہ کا روزہ تھا، وہی روزہ رکھتے تھے صرف لوگ، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بعد
معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اور کوئی روزہ مسلمانوں پر فرض نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ کیا کہ عاشورہ کے روزے کو منسوخ کر دیا اور رمضان کے روزے فرض قرار دیے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی لگا دیا کہ جو چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ روزے کا فدیہ دے کر کے بغیر روزہ رکھے رہے۔ شروع کے اندر یہ عادت تھی، اور بہت سے لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، فدیہ دے دیا کرتے تھے، اجازت تھی تو عمل کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہی کمپلسری قرار دے دیا، اب فدیہ دے کر جان نہیں چھوٹے گی۔ مریض اور مسافر کو اجازت ہے، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے، وہ روزہ ہی رکھے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک شکل یہ بچی تھی کہ جیسے ہی آدمی روزہ کھولے گا تو روزہ کھولنے کے بعد جب تک وہ جاگ رہا ہے تب تک تو کھانے پینے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی اگر کوئی شخص سو جائے بس اس کا روزہ لگ گیا۔ ایک مشہور صحابی ہے، بڑا مشہور واقعہ ان کا، کہ مزدوری کر کے آئے، سارا دن کا روزہ تھا، مزدوری کر کے تھکے ہوئے آئے تو بیوی سے کہا ذرا کچھ کھانے کا بناؤ، افطاری کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں، آپ روکے میں باہر سے کوئی انتظام کر کے لاتی ہوں۔ وہ چلی گئیں باہر، اور یہ صاحب جو ہیں بیچارے تھکے ہوئے تو تھے، انتظار کرتے کرتے سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگ گئی، بیوی نے آ کر کے جگایا تو ظاہر سی بات ہے سونے کے بعد اگلا روزہ شروع ہو گیا تھا، اسی حالت میں روزہ رکھ لیا دوسرے دن کا، اور اگلے دن روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سحری تک کا موقع دے دیا کہ اس میں تم صرف کھانے پینے ہی نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ ملاقات کرنے میں بھی اجازت ہے، تم آزاد ہو کہ تم چاہو تو بیوی بھی تمہارے اوپر حلال ہے، اور کھانا اور پینا تو تمہارے لیے حلال کر ہی دیا۔ لہٰذا یہاں سے مسلمانوں کو سحری کی نعمت ملی ہے، اور ایسی موقع پر ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ایسی باتیں کریں میں بڑا اسٹرانگ ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، فزیکلی میرے اندر بہت طاقت ہے۔ بھائی یہ طاقت اپنے پاس رکھیں اور تھوڑا سا ثواب کی بھی جو ہے کوشش کریں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ طاقت دکھانے کا، خود کو آزمائش میں ڈالنے کا یہ موقع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ موقع ہوتا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزے میں سحری کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور رات کی تراویح میں قیلولہ کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ رمضان کے اندر 2 کام کرو، تمہارا روزہ بھی آسان ہو جائے گا، تمہاری رات کی تراویح بھی آسان ہو جائے گی۔ سحری کرو گے تو روزہ آسان ہو جائے گا، اور دوپہر میں تھوڑی دیر لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اگر آنکھ لگ جائے سو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ دوپہر میں قیلولہ کرو گے تو تراویح میں تھوڑا سا جو ہے آسانی ہو جائے گی۔ لہذا عام دنوں میں آپ قیلولہ کریں یا نہ کریں، لیکن رمضان کے جو ہے وہ دنوں میں ضرور جو ہے وہ قیلولہ کریں۔ قیلولہ کے نام سے مجھے دوپہر کا ٹائم ہے، چلیے اس کلاس کے بعد ہم بھی قیلولہ کریں گے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو سحری کے متعلق جتنی حدیثیں تھیں یہ ساری آ گئی ہیں۔ اب ذرا سا سحری کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے۔ اب سحری کے لیے 2 الگ الگ نشستیں کروں تو بہت نامناسب بات ہو جائے گی، کیونکہ اور بھی ٹاپکس ہیں ان پہ بھی بات کرنی ہے، اور وقت ہمارے پاس اب بہت کم رہ گیا ہے۔ دیکھیے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ سحری کی دعا بتا دیجیے۔ سحری کی تو مشہور دعا ہے بسم غد نویت من شہر رمضان، اور بھی کم و بیش الفاظ بدلے آتے ہیں، کوئی سے بھی الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ الفاظ نہ یاد ہو تو یوں کہتے ہیں اللہ میں نے روزے کی نیت کر لی، اتنا کافی ہے۔ زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں نیت کر لے تو بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی سحری کتنی دیر تک کرنی چاہیے؟ دیکھیے روایت کے اندر آتا ہے کہ سحری خوب دیر تک کرو، جتنی دیر تک سحری کر سکتے ہو اتنی دیر تک کرو، اور افطاری میں جلدی کرو، جتنی جلدی افطاری، جیسی سورج ڈوب ہو جائے اور وقت شروع ہو جائے اب کوتاہی نہ کرو، افطاری میں جلدی کرو۔ تو لہٰذا سحری میں دیر تک سحری کرنا یہ پسند کیا گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اتنی دیر تک سحری نہ کی جائے کہ روزہ ہی مشکوک ہو جائے، پتہ چلا کہ سحری کب ختم ہوئی، اس سے زیادہ دیر تک ہم لوگ جو ہے وہ سحری کرتے رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتا ہو جیسے 4:30 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو 4:20 تک، 4:30 پہ ختم ہو رہا ہے، 4:20 تک سحری سے فارغ ہو جائیں، بس یہ ہے آخری ٹائم۔ یہ نہیں ہے کہ 4:30 پہ ٹائم ہو رہا ہے اور 4:40 پہ ہم سحری کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ 4:31 بھی نہیں ہے، 40 تو چھوڑیے، 4:30 پہ اگر وقت ہو رہا ہے تو 4:30 سے پہلے چھوڑ دیجئے، حتیٰ کہ 4:30 پر اگر سحری کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ 4:30 سے پہلے برش سے، اس سے پانی سے، کھانے سے، ہر چیز سے فری ہو جائیں، برش تک سے فری ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ 4:30 کے بعد جو ہے برش کریں جب سائرن بج چکا ہو، ہمارے یہاں یہ بڑی غلط چیز ہے، اس کا خیال رکھیں۔ مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ نفل روزے رکھنے والے اذان تک سحری کھا سکتے ہیں، پتہ نہیں کس سے سن لیا بھائی، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سحری کا جو وقت ہے فرض روزے دار کے لیے اور نفلی روزے دار کے لیے دونوں کے لیے وہی وقت ہے جو ایک وقت ہے. 12 مہینے سحری کا ٹائم دیکھ لیں بدلتا رہتا ہے. جو ٹائم ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے سحری کریں چاہے نفلی روزہ ہو. سحری سائرن پر ختم ہوتی ہے یا اذان پر ختم ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سائرن کا اعتبار کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اذان کا اعتبار کرتے ہیں. سحری سائرن پہ بھی ختم نہیں ہوتی, سحری اذان پہ بھی ختم نہیں ہوتی. دیکھیے سحری اپنے وقت پر ختم ہوتی ہے اور جب سحری ختم ہوتی ہے اس ٹائم پر سائرن بجایا جاتا ہے. اور جب سائرن بج جاتا ہے اب سمجھ لیے ٹائم ختم ہو چکا. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, سائرن بج گیا, ٹائم ختم ہو گیا, سائرن بج گیا. سائرن بجنے کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد صبح صادق شروع ہوتی ہے. اور جب صبح صادق شروع ہوتی ہے تو اس کے 2-3 منٹ کے بعد پھر فجر کا وقت, جو کیونکہ صبح صادق ہو گئی فجر کا وقت شروع ہو گیا, اس کے 2-3 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے. آپ کوئی بھی نماز کا وقت دیکھ لیجئے, اس نماز کی اذان اس نماز کے وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے. کوئی بھی اذان نماز کے وقت سے پہلے نہیں پڑھی جاتی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ظہر کی اذان زوال کے وقت میں دے دی جائے, عصر کی اذان ظہر کے وقت میں دے دی جائے. نہیں, پہلے اس نماز کا وقت آتا ہے, پھر اس وقت میں اس نماز کی اذان دی جاتی ہے. یہی کا یہی معاملہ فجر کے اندر ہے. فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے, شروع ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد فجر کی اذان دی جاتی ہے. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اذان تک کھانے کا ٹائم ہے, جبکہ ٹائم جو ہے وہ 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے. جو لوگ اذان تک کھائیں گے قصدن, یاد رکھیے ان کا روزہ نہیں ہوگا, سارا دن بھوکے رہیں گے, روزہ بھی نہیں ہوگا, ثواب بھی نہیں ملے گا. یعنی کہ ایک تو روزے دار ہے جس نے روزہ رکھا کم سے کم ثواب مل گیا, دنیا میں محروم رہ گیا. اور ایک روزہ خور ہے جس نے روزہ نہیں رکھا, ثواب تو نہیں ملا لیکن دن میں کچھ کھا پی تو لیا. اور ایک تیسری کیٹیگری کا یہ ہے بیچارہ, روزہ بھی رکھ لیا, روزہ ہوا بھی نہیں, ثواب بھی نہیں ملا, نہ دنیا کا نہ دین کا. روزے دار دین کا رہا, دنیا نہیں ملی. روزہ خور دنیا کا رہا, دین نہ ملا. یہ کہاں گیا؟ یہ تو نہ دین کا نہ دین کا نہ دنیا کا. لہٰذا ایسی صورت سے بچیں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو یوں میری بات کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہاں سائرن پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ سائرن بجایا ہی ختم پڑ جاتا ہے. جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تبھی بجایا جاتا ہے, اس کا خیال رکھیں. اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو کیا روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں, روزہ ہو جائے گا؟ ہاں بالکل ہو جائے گا. اگر قصدن آدمی جان بوجھ کر نہیں اٹھتا تو ایک الگ سی بات ہے, لیکن آدمی سویا تھا نیت کر کے اور آنکھ نہیں کھلی تو یہ ایک الگ سی بات ہے, اس لیے اس کا خیال رکھیں. رات کو ہی کچھ کھا پی کر روزے کی نیت کر لینے سے کیا روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص رات ہی میں کھا کے پی کے یہ نیت کر لیتا ہے کہ اب میں روزے کی نیت کر کے سو رہا ہوں, سحری میں نہیں اٹھوں گا, اگرچہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے ایسے نیت کی تو اس کی بھی نیت صحیح ہو جائے گی اور اس کا بھی روزہ شروع ہو جائے گا. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ ایک شخص عرب میں ہے اور اس نے سحری کھائی اور اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھ کے انڈیا آ گیا. اب انڈیا میں افطار کس وقت کرے, عرب کے وقت کے مطابق کرے یا انڈیا کے ٹائم کے مطابق کرے؟ بھائی بڑے خطرناک لوگ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیے دونوں مسئلے یاد رکھیں. سحری کا ٹائم آدمی وہاں کا اعتبار کرے جہاں اس نے سحری کھائی ہے, اور افطاری کا ٹائم وہاں کا معتبر سمجھا جائے گا جہاں پر وہ موجود ہے. اگر کوئی شخص عرب کے اندر سحری کر رہا تھا, سحری کر کے اس نے روزہ رکھ لیا نیت کر کے, اب وہ روزہ رکھ کے چل پڑا, عرب سے بیٹھ گیا فلائٹ میں اور انڈیا آ گیا. اب انڈیا میں جب آیا تو مان لیجیے دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا, کیونکہ وہاں کے اور یہاں کے ٹائم زون میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. عرب میں 2.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ سورج ڈوبتا ہے, پہلے یہاں ڈوب جاتا ہے انڈیا میں, پھر 2.5 گھنٹے بعد وہاں ڈوبتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی وہ میں نے تو وہاں سحری کھائی تھی عرب میں اور انڈیا میں تو میں 2.5 گھنٹے پہلے روزہ نہیں کھولوں گا, تو انڈیا میں روزہ کھول رہا ہے 7 بجے اور جب انڈیا میں رات کے 9:30 بجیں گے تراویح کے بعد, میں تب روزہ کھولوں گا کیونکہ میں نے وہاں سحری کری تھی. یہ مناسب نہیں ہے. آپ جہاں موجود ہیں وہاں کا اعتبار کر کے ایسی صورت میں آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ آپ کا روزہ چھوٹا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں, آپ کے 2.5 گھنٹے روزے کے بچ گئے. اور یہی معاملہ اپوزٹ بھی ہے کہ ایک بندہ انڈیا میں سحری کھا کے نکل گیا, عرب پہنچ گیا, اور عرب پہنچنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا میں روزہ جلدی کھل گیا ہے, یہاں تو کھلا نہیں, میں انڈیا میں سحری کھا کے آیا تھا تو وہاں کے حساب سے روزہ کھولوں گا. نہیں, اب عرب کے ٹائم کے مطابق آپ روزہ کھولیں. ایسی صورت کے اندر آپ کا روزہ 2.5 گھنٹے بڑھ جائے گا اور ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا, اللہ نے چاہا تو. صرف عرب اور انڈیا کا نہیں, دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں آپ جاتے یا آتے ہیں, روزہ رکھ کر یہ روزہ افطاری کا معاملہ ہے. اس اصول کو یاد رکھیے گا, جہاں پر بھی آپ جائیں اس کے ٹائم زون کے مطابق افطاری کریں. یہ نہ کہیں کہ میں وہاں اس ٹائم زون میں نے سحری کری تھی. اب اس صورت میں آپ کا روزہ 22 گھنٹے بڑھ جائے, 23 گھنٹے بڑھ جائے, 24 گھنٹے بڑھ جائے, وہ ایک آپ کی بات ہے. اگر 18 گھنٹے بڑھ جائے, جتنا ٹائم بڑھ جاتا ہے
وہ آپ کے اوپر بات ہے، لیکن آپ کو روزہ اسے ٹائم زون کے حساب سے کھول رہے ہیں جہاں پر آپ موجود ہیں، کیونکہ وہیں کے اس کا اعتبار ہوگا، وہیں کے روحیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہو، روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جائے لیکن ہوائی جہاز میں سورج نظر آ رہا ہو، تو کیا یہ شخص روزہ کھول سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیے، مان لیجیے دلی شہر کے جتنے لوگ رہنے والے ہیں دلی میں، وہاں کے لیے سورج ڈوب گیا اور لوگوں نے افطاری کر لیا، اور یہ بندہ فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہے دلی کے اوپر ہی ہے، اور ہائٹ ہے 25-30 ہزار فٹ اوپر، اور اتنی بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس کو سورج نظر آ رہا ہے، حالانکہ نیچے والوں نے روزہ کھول لیا کیونکہ نیچے والوں کے لیے سورج ڈوب چکا ہے، لیکن اتنا زیادہ بلند ہونے کی وجہ سے اس کو سورج دکھ رہا ہے، تو علماء نے فرمایا جب تک اس کو سورج نظر آتا رہے تب تک یہ روزہ نہ کھولے۔ اب اس کو فلائٹ جب تک چلتی رہے، جب تک سورج دکھتا رہے تب تک یہ روزہ نہ کھولے، جب سورج دکھنا بند ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تب یہ روزہ کھولے۔ یہ مسئلہ ہے۔ کیا روزے میں دف بجا سکتے ہیں؟ دف بجا سکتے ہیں، ایزا میوزک نہیں ہوتا، یہ ایزا اطلاع ہوتا ہے، اطلاع کے طور پر، میوزک کے طور پر کوئی چیز بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ سحری میں نعت پڑھنا اور نعت پڑھ کر لوگوں کو جگانا کیسا ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور یہ آج کل نعت اور قوالیوں کا جو زور بنتا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں اور کچھ جو ہے وہ بستیوں میں، قبیلوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، یہ بڑی غلط چیز ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مسجد کے امام صاحب جب سحری میں اعلان کرتے ہیں تو اعلان کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ارے بھائی، ہر اچھا عمل اگر یہ کہہ کر لیا جائے کہ اچھا عمل ہے تو اس کا مطلب یہ عام دنوں میں رات کو 3 بجے اذان دے دیں گے آپ لاؤڈ اسپیکر میں، کہہ دیجیے اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان دینا تو اچھا کام ہے۔ اچھا ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی بھی کام کبھی بھی شروع کر دیا جائے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو اس سے بچیں بھائی۔ صلاۃ و سلام اللہ کے رسول پر پڑھنا اگرچہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہی چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں میں رواج بنتی چلی جاتی ہے اور بدعت بن جاتی ہے اور زور پکڑ لیتی ہے۔ بس یہ ہے کہ سحری میں اعلان کیا کریں نارملی اگر ضرورت ہو تو، ورنہ ہر ایک کے پاس آج گھڑیاں ہیں، ہر ایک کے پاس آج نقشے ہیں، سب کو ٹائم دیکھنا آتا ہے، سب کو ٹائم پڑھنا آتا ہے، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق وہ ٹائم دیکھ سکتا ہے، اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو، لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہو اور انتظامیہ وغیرہ سے صلاح مشورہ کر کے یہ کام ہوتا ہو تو اعلان کر لیں، لیکن اعلان کی بھی جھڑی نہ لگائے۔ بعض جگہ ہم نے یہ دیکھا ہر 5 منٹ میں، ہر 10 منٹ میں اعلان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا آفت ہے، یہ اعلان کرنے والے بھی اس قسم کے اعلانات کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اعلان کرنے والوں پر زبردست وہ کچھ کھائے نہ کھائے، کہیں جائے نہ جائے، ہر 5 منٹ میں مائک کے آگے بیٹھا رہے بیچارے 1-1.5 گھنٹے تک۔ تو بھائی اعلان بھی ضرورتاً کریں، کسی بھی چیز میں جو ہے نا حد سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہو گئے، سحری کے جتنے مسائل تھے اور جتنے فضائل تھے وہ سارے کے سارے میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کی جو باتیں وہ کل اسی وقت پر حاضر ہو کر کے عرض کروں گا۔ افطاری کے متعلق سحری پر بات آ گئی، اب افطاری پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن کل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی ہمارا کلاس کا یہی ٹائم رہے گا، اور رات میں جو ہے وہ قرآن کورس آپ کے سامنے آ جایا کرے گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔